ماشاءاللہ اب حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت آواز و انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محترم جناب فرقان وزیر صاحب۔ میں بزم حق چاریار پاکستان کی آن جان شان محترم جناب طارق بلوچ صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو جاگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ آقا حضرات توجہ، آقا تیری نسبت سے ہے یہ توقیر میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے ہے یہ توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آؤ آؤ کہ جنت کے فقیروں سے ملیں، ارے ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان محترم جناب طارق بلوچ صاحب۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلیان ہری پور، میں نے کہا السلام علیکم۔ آپ تھک گئے ہیں؟ آپ کے سلام کا جواب تو تھکا تھکا سا آیا ہے۔ چلیں ایک اور موقع میں آپ احباب کو دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بچوں کی آواز زیادہ ہے، پیچھے والے جو احباب بیٹھے ہیں وہ ذرا کم آواز کے ساتھ بول رہے ہیں۔ چلیں میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب جاگ جائیں اور بول لیں۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں بزم حق چاریار ضلع ہری پور کی تمام باڈی کا جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ محفلیں کئی سجتی ہیں، شادیوں پہ میلے ٹھیلے بھی ہوتے ہیں، موسیقی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ بہت کم نظر آتا ہے کہ کسی کی شادی ہو اور اس پہ محفل حمد و نعت ہو۔ یقیناً یہ سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں ان تمام جو دوست ہیں میرے بزم حق چاریار ہری پور کے، عابد قریشی صاحب، ذیشان معاویہ صاحب، بھائی اسامہ صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، انہوں نے جتنی بھی محنت کی ہے، میں تمام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی کاوش اور اکابرین جتنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کا سایہ شفقت آج اتنی خوبصورت محفل سجی ہے۔ میری آپ احباب سے درخواست ہے جب تک اس محفل میں بیٹھے ہیں اپنے چہروں پر مسکراہٹ کو سجا کے بیٹھیں۔ کیوں حضرت؟ ہمارا تعلق تو اس قافلے سے ہے جو میدان میں بھی کھڑا ہو کے مسکراتا ہے۔ یہ تو بڑا خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق تو اس قافلے سے ہے جو کربلا کے میدان میں جاتا ہے تو مسکراتا ہے۔ ہمارا تعلق اس قافلے سے ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بات کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے اور تختہ دار پہ لٹکتا ہے تو تب بھی مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ تو ہم اتنے خوبصورت ماحول میں کیوں نہ مسکرائیں؟ میری پوری مرکزی قیادت بزم حق چاریار کی اس وقت سٹیج کی زینت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان احباب کے سامنے کیا پڑھوں۔ اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ بھائی مطیع الرحمان فاروقی صاحب نے، اور پھر بھائی ذیشان وزیر صاحب نے پڑھا، بھائی فرقان وزیر صاحب نے پڑھا، اور میرے بعد ملک پاکستان کے خوبصورت آوازیں، خوبصورت شعراء موجود ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ احباب کو کچھ سنا دوں۔ سننا چاہیں گے؟ جو سننا چاہتا ہے ایک دفعہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں، پیچھے والے کچھ ناراض لگتے ہیں، بھائی فرقان صاحب بھی کہہ رہے تھے اور پیچھے والے احباب پھر چپ بیٹھے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ محبت سے پیچھے والے احباب کہیں سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
ہم بزم حق چار یار کے سٹیج پر ختم نبوت ضلع ہری پور کے رہنما فاضل نوجوان برادر اقدس جناب حضرت مولانا مفتی ہارون الرشید شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سٹیج آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے تمام تر علماء کرام ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت حضرت اقدس حضرت حاجی محمد رحمت اللہ چشتی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور فاضل نوجوان وکیل صحابہ سرپرست اہل سنت والجماعت ضلع ہری پور جناب حضرت مولانا محمود الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہمارے سٹیج پہ موجود ہیں، جناب بلبل ہزارہ برادر مکرم مولانا عدنان معاویہ صاحب، سب تمام احباب کا ہم بزم حق چار یار کے سٹیج پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں سینئر نائب صدر بزم حق چار یار پاکستان جناب طارق بلوچ صاحب۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہمارے مرکزی صدر ہیں جناب لیاقت حسین فاروقی صاحب، ان کا ایک لکھا ہوا کلام ہے، آپ احباب کی حسین سماعتوں کے حوالے کرنے چلا ہوں، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے۔ حضرت ہماری بزم حق چار یار کا جو موٹو ہے یا ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے ہر سٹیج پہ اپنا مسلک بیان کیا ہے، اپنا مشن بیان کیا ہے، اور لیاقت فاروقی صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ زندگی کے اتنا عرصہ گزارنے پہ بھی انہوں نے اپنا مشن بھی نہیں چھوڑا اور ہمیشہ مشن کے اوپر لکھا ہے، اس لیے قابل اعزاز ہے ہمارے لیے۔ وہ سٹیج کی زینت بھی ہیں، میں ان کے سامنے انہی کا کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا احباب۔ نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، سبھی انسان خادم ہیں، نبی مخدوم ہوتے ہیں، نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آئیے میں اپنے اکابرین کا آپ کو عقیدہ بتاتا ہوں۔ نبی زندہ ہے قبروں میں، کن کن کا یہ عقیدہ ہے؟ کن کن کا یہ عقیدہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے۔ نبی کب زندہ ہے قبروں میں، یہ مروی ہے صحابہ سے، میں نہیں کہتا، میرے کابرین نہیں کہتے، یہ تو صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی خود فرما کے گئے ہیں اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی زندہ ہے قبروں میں، یہ مروی ہے صحابہ سے، نبی زندہ ہے قبروں میں، یہ مروی ہے صحابہ سے، نمازیں بھی مجھے پڑھتے، نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور درود ان پر جو پڑھتے ہیں انہیں اللہ سناتا ہے۔ اگر وہاں پہ پڑھیں،
وہاں پہ پڑھیں درود ان پر جو پڑھتا ہے انہیں اللہ سناتا ہے. اور یہاں پہ پڑھیں تو توجہ کیجئے گا, درود ان پر جو پڑھتے ہیں انہیں اللہ پہنچاتا ہے. درود ان پر جو پڑھتے ہیں انہیں اللہ سناتا ہے. جو پڑھنے سے جھجکتے ہیں, جو پڑھنے سے جھجکتے ہیں وہی محروم ہوتے ہیں. کہیے صلی اللہ ہو, کہیے صلی اللہ ہو, کہیے صلی اللہ ہو. یہ 200 300 500 کے قریب بندے بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کی طرف تحفہ بھیجیں. کہیے صلی اللہ ہو. جو پڑھنے سے جھجکتے ہیں وہی محروم ہوتے ہیں. نبی افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں. اور وہ مکہ میں, مدینہ میں, وہ اقصی میں, وہ سدرہ پر, وہ مکہ میں, مدینہ میں, وہ اقصی میں, وہ سدرہ پر. وہ مکہ میں, مدینہ میں, وہ اقصی میں, وہ سدرہ پر. مقام لا مقام بھی وہی معلوم ہوتے ہیں. نبی افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں. اور اس کلام کا آخری شعر لیاقت فاروقی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ جو ہم روزے پہ جا پہنچے تو ہر عاشق پکار اٹھا. جو ہم روزے پہ جا پہنچے تو ہر عاشق پکار اٹھا. جو ہم روزے پہ جا پہنچے تو ہر عاشق پکار اٹھا. نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر معلوم ہوتے ہیں. نبی افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. ابھی آتے ہی چیئرمین بزم حق جاریار پاکستان جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب نے ایک کلام لکھ کے مجھے ابھی دیا ہے. میرا پروگرام تھا تاکہ میں لیاقت فاروقی صاحب کا ایک اور کلام پڑھوں, لیکن ایک شان صحابہ پہ ابھی انہوں نے لکھ کے دیا ہے تو اس کے 2-3 شعر سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو پڑھیں گے. اللہ کی رحمت کے آثار صحابہ ہیں. اللہ کی رحمت کے آثار صحابہ ہیں. اللہ کی رحمت کے, اللہ کی رحمت کے آثار صحابہ ہیں. اللہ کی رحمت کے آثار صحابہ ہیں. سرکار کی محنت کے شاہکار صحابہ ہیں. سرکار کی محنت کے شاہکار صحابہ ہیں. اللہ کی رحمت کے. اور اہل سٹیج کی توجہ خصوصی طور پہ, یہ بدر کا موقع ہے, کفار کھڑے سر پر. یہ بدر کا موقع ہے, کفار کھڑے سر پر. سرکار کی جانب سے
تلوار صحابہ ہے سرکار کی جانب سے، تلوار صحابہ ہیں اللہ کی رحمت کے، اور بعد از میرے آقا کے یہ بات مسلم ہے، بعد از میرے آقا کے یہ بات مسلم ہے۔ توجہ، جو غار کے ساتھی ہیں، جو غار کے ساتھی ہیں سردار صحابہ ہیں، جو غار کے ساتھی ہیں سرکار صحابہ ہیں اللہ کی رحمت کے۔ ایک دفعہ پھر ذرا محبت سے خلافت راشدہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے خلافت راشدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔